تہی دستان قسمت را چسود را برے کامل کہ خضر ذاب ہے تشتمے عارت سکندر را. یہ کہا اس طرح اولیاء اللہ نے جہاں دین پر لوگ اٹک گئے، دلائل سے بھی جب نہ مانے اور براہین کی ضرورت درپیش آئی تو اولیاء اللہ نے براہین پیش کر دی. آئندہ بھی مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو براہین کے ساتھ مسائل حل کریں گے. تو آج میں عرض کر رہا تھا یہ سارا خطبہ میرا حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کے لیے، صرف اس ہستی کے لیے ہے. واللہ باللہ سمت اللہ عقل سے یہ بات نہیں کرتا، بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سے ان کو خلق ملتے ہوئے دیکھا. یہ علامہ طاہر القادری میرا نور نظر ہے، اس کو میں نے تجدید ملت کے لیے بھیجا ہے. تجدید ملت کا پیغام، تجدید کے معنی یہ تو نہیں دین کی تجدید نہیں ہو سکتی، دین لامبدل ہے. ملت اسلامیہ کے افکار کی جو تجدید کرے گا، جو اس کے اذہان کی تجدید کرے گا، جو اس کے قلوب کی تجدید کرے گا، وہ مجدد ہوگا، وہ تجدید کرنے والا ہوگا. یہ تجدید ملت کے لیے بھیجے گئے. یہ امین ہیں عقیدے کے. جب عالم دین عقیدے میں بھٹک جائے تو یہ اس کا بھٹکنا سعادت دارین سے اس کو محروم کر دیتا ہے. مسلمہ کذاب جب عالم وقت تھا، تھوڑا بھٹکا، ختم ہو گیا. اس قسم کے علماء مشگافیاں کرنے والے اپنے منہاج سے ہٹ جاتے. تو منہاج القرآن کا نام ان کو دیا گیا ہے. ایک لفظ ہے منہاج القرآن، ایک لفظ ہے منہاج النبوت، ایک لفظ ہے منہاج الخلفاء، ایک لفظ ہے منہاج الصحابت، ایک لفظ ہے منہاج الاولیاء اللہ. قرآن سمندر ہے ان سارے مناہج کا، جتنے مناہج ہیں. حدیث بھی قرآن مجید کا ترجمان، فقہ بھی حضور کا ترجمان، اولیاء اللہ بھی قرآن کا ترجمان، نبی اللہ بھی قرآن مجید کا ترجمان. اس واسطے اتنا بڑا مضمون آپ کو دیا گیا ہے کہ جس طرح سمندر کا مضمون کسی کو دیا جائے، سارے دریا، نہریں، پانی اس کے اندر آ جاتے. ایک متبحر عالم دین کو، محقق عالم دین کو، صاحب بصیرت عالم دین کو، ایک درویش باللہ عالم دین کو تجدید ملت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ سارے آپ دیکھتے ہیں جو منہاج القرآن کی عمارتیں جو بنی ہیں، میدان بنے ہیں، دفتر بنے ہیں، اس کی تشکیل مدینے میں ہوئی ہے. اس کی تشکیل واللہ مدینے میں ہوئی اور 12 ابدال نے اس پر دستخط کیے. اور ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی. ایک تصور ہوتا ہے جب وہ متشکل ہو کر سامنے آتا ہے تو حیرت میں ڈال دیتا ہے. میں بھی یہاں بستا ہوں، کئی ہزاروں پیر یہاں بستے ہیں پاکستان میں، کئی ہزاروں علماء بستے ہیں، لیکن جس شان و شوکت سے ادارہ منہاج القرآن بحر علم سے ابھر کر سامنے آیا ہے، اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں مل سکتی. جس چیز کی تشکیل مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا، حضرت غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت پیر طاہر الدین صاحب کو سرپرستی کے لیے بھیج دیا. وہاں سے تشکیل ہو کر بغداد میں آئی، بغداد سے تشکیل ہو کر داتا گنج بخش حجویری کے پاس آئی رحمۃ اللہ. وہاں سے تشکیل ہو کر علامہ صاحب کے ہاتھوں میں دی گئی اور دستخط انہوں نے کیے، اور یہ ادارہ قیامت تک قائم رہے. اور یہاں سے وہ غزالیہ دوران پیدا ہوں گے جو ہماری دینی دنیوی علوم کے خلا جو تھے ان کو پورا کریں گے. اس واسطے میں آپ کو بھی
پورے پاکستان کو، حضرت علامہ صاحب کو اپنے وقت کا ایک درویش ہونے کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بیمار ہوں، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، بول نہیں سکتا، تو ان کی حضرت کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ ساری باتیں میری ان کی خراج عقیدت کی صورت میں سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ حضرت کے علم میں برکت دے۔ خوبصورت عمل جو ان سے سرزد ہو رہا ہے، عمل سب سے سرزد ہوتے ہیں لیکن مکروہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ جمیل القول و جمیل العمل ہے، قول بھی جمیل اور عمل بھی آپ کا جمیل ہے، اور انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا۔ اور تمام مسلمان 9 کروڑ 10 کروڑ ادھر بستے ہیں حضرات، اہل سنت والجماعت کی تعداد زیادہ ہے، جن کی تعداد تھوڑی ہے یہ بھی سنیوں ہی کے بیٹے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر پڑھو، یہ بھی سنی نیاد ہیں سارے، ان کا باپ سنی، دادا سنی، پردادا سنی۔ اگر پیار و محبت سے آگے بڑھو گے تو وہ سنیت کی طرف آ جائیں گے۔ اور حضرت کا جو طریقہ ہے وہ ایسا بہترین علاج ہے کہ جس کے ساتھ یہ گمگشتہ راہ لوگ یہ بھی سنیت میں آ جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علامہ صاحب کی تعلیمات کے ساتھ پاکستان سنیت کے عقائد کے ساتھ بھر جائے گا، مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ رحم اس بابرکت ہستی پر اللہ کی زیادہ برکتیں نازل ہوں، اس با ایمان با بصیرت شخصیت پر، با علم شخصیت پر، اس محقق شخصیت پر، اس مدبر شخصیت پر، اس معلم شخصیت پر، اس مرشد کامل کی ہستی پر اللہ کی رحمتیں۔ یہ مرشد ہے، مرشد ان کو بننا چاہیے جن کے پاس علم ہے، اور تمام جہان کے ولی ان کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ، تو یہ مرشد نہیں تو اور کون مرشد ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں سارا پاکستانی انہی کا مرید ہو جائے تاکہ مصیبت دور ہو جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔